اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو شیئر نہیں کرنا، ہم ادھر ادھر پھیلانا نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی اس کو شیئر کرو اور ثواب پاؤ ثواب پاؤ، وہ جو جس کی حیثیت دو کوڑی کی نہیں ہوتی ہم اس کو شیئر کر کر کے جو ہے پاپولر بنا دیتے ہیں۔ کوئی صحابی سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس نے گستاخی کی اس کے اشعار یا پھر کوئی کہی ہوئی بات کو انہوں نے نقل کیا ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان موت تو جائے جا سکتی ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو یہ ستایا کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے یہ صاحب کا آخری سوال ہے، یہ جو ابھی فی الحال چل رہا ہے کہ نپور شرما جو بی جے پی کی لیڈر ہیں اس کے حوالے سے کہ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے متعلق بے ادبی اور بے حرمتی اور گستاخی کی ہے، اس حوالے سے دیکھیے اس پر آج کی ہماری گفتگو کا اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے دراصل اس میں مسئلے دو تین ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ ابھی آپ حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی موب لنچنگ کے نام پہ اور گائے وغیرہ مختلف ناموں کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، سب کچھ کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ مسلمان ابھی اتنے براگنجا نہیں ہوئے، یعنی مسلمان اتنا ڈسٹرب ہو کر کے وائلنٹ ہو کر کے رپلائی دینا شروع کریں تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہتھیار کام نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر سب سے مسلمانوں کی دکھتی رگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی غریب ہو، دین سے دور ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، مگر جب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول بھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب دینے کے لیے، لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ہی انہوں نے حملہ کیا ہے جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے۔ اسی کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں علامہ اقبال کے شعر میں کہ فاقہ کشی سے موت سے ڈرتا نہیں ہے یہ، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی مسلمان نہ بھوک سے مرتا نہ افلاس سے مرتا، کچھ نہیں ہوتا، اس کو بھوک افلاس نہیں مار سکتی، اس کو مار سکتی ہے تو کیا مار سکتی ہے؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالا جائے، نکال دیں گے تو یہ راکھ کا ڈھیر ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جو جیسے چاہے ویسا مولڈ کرو، جیسے چاہے یوز کرو، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں رہتا پھر۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض کیا ہے۔ یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو فکر ہے روح محمد ان سے بدن سے نکال دو، یہ فکر کو جو ہے آج عرب دنیا نے بھی سمجھا ہے، ان کو بھی سمجھ میں آئی بات، دیر سے ہی صحیح سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں ہو سکتی۔ مال جاتا ہے جائے، کاروبار جاتا جائے، تعلقات جاتے جائیں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل ایمان ہے۔ یہ آج سمجھ میں آئی، یہ پہلے سمجھ میں آ جاتا تو آج مسلمان کہیں کے کہیں اور ہوتے، کہیں پر ترقی کر گئے ہوتے۔ اور رہ گئی بات دوسری اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر کے اعتبار سے، اب اس میں بھی ہمارے پاس بھی مسائل ہے۔ ہمارے پاس مسائل کیا ہیں؟ بعض جو نئی فکر والے لوگ ہیں جو فوری طور پر مغرب سے اور ویسٹرن ورلڈ سے مروب ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ارے نہیں نہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہے، راوی سے جو ہے 9 کی بجائے 19 کی بجائے 9 کی غلطی ہو گئی، ایک گر گیا، ایک چھوٹ گیا، اشرا کٹ گیا، ایسا اس وجہ سے جو ہے مسائل ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو دلاسا دے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ اللہ عز و جل کی طرف سے دیا گیا حکم تھا۔ میرے ساتھ ایک کرسچن صاحب تھے جن سے میرا اس بات پر ڈیبیٹ ہوا تھا، تو انہوں نے بڑا شد و مت کے ساتھ اعتراض کیا کہ 6 سال کی 9 سال کی بچی سے کس طرح نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ 6 سال میں آپ کی وداعی نکاح ہوا، 6 یا 7 دونوں روایت ہیں، اس لیے کہ 6 کا اختتام ہو رہا تھا اور 7واں لگ گیا تھا، اس وجہ سے وہ 6 اور 7 کے درمیان کہہ رہی ہے، اور 9 سال کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی۔ تو اعتراض کیا کہ بھئی 9 سال کی بچی سے کون رہتا ہے، کون نکاح کرتا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہے؟ بولے کہ کرسچن ہوں حضرت میں نے پوچھا ان کو، بھائی صاحب آپ کرسچن ہیں، آپ یہ جواب دیجئے کہ کیا کوئی بھی سماج میں، کوئی بھی سوسائٹی میں بغیر شادی کے اگر کوئی لڑکی ماں بن جائے تو اچھا مانا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ارے ہرگز نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہم صاحب، اٹ از ناٹ پاسبل that a woman has a child without marrying any man. So وہ لیڈی جو ہے بہت بری مانی جاتی۔
میں نے کہا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام کو بغیر نکاح کے لڑکا ہوا تھا؟ بولے خاموش بیٹے ہاں ہاں ہوا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوا تھا؟ نہیں نہیں، دیٹ واز دا آرڈر آف دا گاڈ، کہ اللہ کا آرڈر تھا۔ میں نے کہا وہی اللہ نے حضرت بی بی عائشہ سے نکاح کا بھی آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہی سیم آرڈر جو حضرت مریم کو تھا وہی آرڈر حضرت بی بی عائشہ کو تھا۔ اب دیکھیے اس میں نہ بی بی عائشہ کو اعتراض ہے نکاح پر، نہ آپ کے والد حضرت ابوبکر کو ہے، نہ آپ کی والدہ ام رومان کو ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور اچھا کفار مکہ اتنے اعتراضات کرتے یہود و نصارہ اس وقت کے، تو ان کا ایک معمولی اعتراض تک ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کی عمر پر اعتراض کیا ہو۔ وہ اس لیے وہاں کا ٹرینڈ تھا، وہاں پر ٹرینڈ تھا، وہاں پر اجازت تھی، اور کم عمر میں نکاح کرنا کوئی معیوب بات نہیں مانی جاتی تھی، ایک چیز۔ دوسری اہم چیز وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اباحت اور اجازت بتلانا چاہتے تھے، یعنی یہ عمر میں بھی اجازت ہو سکتی ہے، یہ عمر میں بھی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب آج کل آپ موجودہ دور کا اگر جائزہ لیں تو کئی کنٹریز میں جو ہے لڑکی کی رضامندی سے دا ایج آف کنسنٹ کے نام سے تعلق قائم ہوتے ہیں۔ مختلف عمر کو قانونی طور پر بھی اس کو مانا گیا، جیسا کہ امریکہ ہے، فلپین ہے وغیرہ میں یہ عمر جو ہے قانونی عمر 12 سال ہے۔ 12 سال سے دا ایج آف کنسنٹ کے نام سے لڑکی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ اور آپ کے جاپان، ایران، نائجیریا وغیرہ میں تو اس کی عمر 13 سال ہے۔ اور جرمنی ہے، آپ کے کیا کہنا چاہیے ادھر چلے جائیں، اسرائیل لے لیں آپ، چائنا لے لیں وغیرہ میں تو یہ عمر 14 سال ہے۔ 15 اور 16 سال کی عمر میں تو آج کل تو زیادہ تر شادی کا جو ہے وہ ہے پرمیشن ہے ساری جگہ۔ ہمارے پاس بھی 18 اب بڑھائی گئی، مگر 18 تو ابھی بھی باقی ہی ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے ہمارے لوگ اعتراض پر فوری پریشان ہو جاتے کہ بھائی ارے یہ عقلی طور پر نہیں ہے۔ بھائی اسلام عقلی طور پر ماننے کا نام نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس صحیح بخاری کی، مسلم کی، جو افضل الکتاب دونوں کتابیں بعد القرآن ہے زمین پر، بخاری اور مسلم، اور وہ بھی راوی کون ہیں؟ بی بی عائشہ خود ہیں راوی، بی بی عائشہ خود راوی ہیں۔ اب ہم اتنی صحیح حدیث پاک کو چھوڑ کر کے ہم جو ہے تاریخی روایتوں کی طرف جانا، یہ ہماری کیا کہنا چاہیے جہالت ہے، اور یہ ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام شخص کی طرح تصور کر لینا پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عام آدمی نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ ابتدائی عمر ہے۔ اور عرب میں جو گرم مقامات ہوتے ہیں وہاں پر لڑکیاں جلدی بلوغیت کو پہنچتی ہے، 7-8 سال میں پہنچ جایا کرتی ہے، 9 سال۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں جو ہے 9 سال کی لڑکیوں کو حیض والی پاتے، اس کے متعلق انہوں نے مسائل لکھے ہیں، فقہ مدون کی گئی ہے کہ بھئی یہ عمر میں شادی ہو سکتی ہے، یہ عمر میں حیض آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، فلاں فلاں۔ 9 سال تو منیمم ایج ہے ہمارے پاس حیض کی۔ تو ہمارے لوگ جو ہے مغرب ویسٹرن ورلڈ سے معروف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام پر۔ لے دے کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے، حالانکہ ان کے پاس کے بھی اگر کسٹم میں لے لیں، ان کے پاس کے بھی سماج میں لے لیں آپ، تو ان کے پاس بھی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ بھئی اس پر وہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہے، خود سیرت کی کتابیں بیان کرنا، کر کے لا کر کے پیش کرنا، یہ ایک کم علمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور اچھا پھر یہ بھی بولنا کہ بھئی نہیں وہ روایت میں 9 کی بجائے 19 کی بجائے 9 ہو گیا، تو آپ میرے کو یہ بولیے وہ روایت میں اور وہی بہت ساری چیزیں ہیں کیا کہ میں جو ہے 9 سال کی تھی وقت جو ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی؟ کون سی بچی گڑیوں سے کھیلتی ہے یہ بولیے آپ؟ 19 سال کی لڑکی کیا گڑیوں سے کھیلتی؟ کیا گودوں میں بیٹھا کرتی اور گڑیوں سے کھیلنا کرنا، گلیوں میں پھرنا، یہ ساری چیزیں ان کی بیان ہے وہ حدیث پاک میں۔ صرف اگر ہم ایک عمر کو لے لیں گے تو پھر کئی اور مسائل آ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اسلام پر حملے ہوتے رہیں گے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ، مگر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، مگر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام جس اعتبار سے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اٹھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کے منظور نظر بن جائیں گے، آپ اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اس میں آواز اٹھا کر کے۔ اگر آپ بولے نہیں بھئی ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہوتا، بول تو پھر ہمارا ایمان کہاں چلے گیا؟ ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم آواز اٹھائیں جس قدر ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ جس اعتبار سے ہو سکتا ہے، جس اعتبار سے، جس پلیٹ فارم پہ اللہ نے آپ کو
صلاحیت دی ہے اس پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ یہ ایسے 2500 آئیں گے جائیں گے، نہ پورا آئیں گے جائیں گے، مگر اتحاد ہونی چاہیے۔ اور جو بھی، اور ہمارے پاس کیا کرتے، کوئی اگر گستاخی ہوئی تو ہم ہی اس کو شیئر کرتے سب سے زیادہ۔ ارے بھائی نہیں کرنا، وہ انہوں چاہتے جو ہے، اس کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رہتی، آپ اس کو شیئر کر کے جو ہے اس قدر اس کو پاپولر بنا دیتے، انہیں تو وہ چاہتی ہی، تو اس سے بچنی چاہیے ہمیں۔